صاحب کو کہہ رہے وہ ان کا روزے بڑے زبردست چل رہے ہیں. میں ابھی آف سکرین کہہ رہا تھا, ایک تو ہمارے ساتھ سحری افطاری کر رہے ہیں, دوسرا صبر کا روزہ ہے, تیسرا تحمل کا روزہ ہے, تیسرا وہ کہتے ہیں خالی ہاتھ کا روزہ ہے کہ میں افطاری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. کھیلدار صاحب آپ مجھے بتائیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ذرا میں ججز دھمکیہ میں اس خط پہ بات کروں گا, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی میاں صاحب آخری اشرے میں ٹکٹیں بھی کنفرم ہیں, آپ نہ کہیں مجھے 200% کنفرم تھا. ان کی بجائے شہباز شریف چلے گئے, مریم نواز صاحبہ چلے گی عمرے پہ, میاں صاحب کا عمرہ نہیں ہوا, یہ بتائیں. اور یہ خط پہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا, آپ کی حکومت ذمہ دار ہے اس کی. وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, لیکن کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک طے تک پہنچ بھی چکے ہوتے. اب تو باقاعدہ بیپرز آنا شروع ہو گئے سرکاری ملازمین کے, اتنا آسان نہیں ہوتا, بالکل بلائنڈ ہے, کافی مشکل ہوگا. کیسے کریں ہم اعتبار؟ جی بڑی مہربانی. دیکھیں ہم بھی عدلیہ کی آزادی اور ان کے یقین رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ عدالتی ایک نیا بحران جنم ہوا ہے اس کا خاتمہ چیف جسٹس نے جو سو موٹو لیا ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے, میں ایک بطور پاکستانی سمجھتا ہوں صرف یہ 6 ججز کا خط جو سو موٹو جس پہ لیا گیا ہے, اس سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جسٹس صدیقی صاحب سے, تو ان کا ذکر بھی ہے. اور یہ باقی جو آپ نے خط جو موصول ہوئے ہیں یا جو دباؤ کا شکار ہیں ججز سمجھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس کے بالکل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کسی پہ پریشر نہیں ڈال سکتے. تو ججز ہم تو جو خود سب جاتے ہیں تحفظ کے لیے, انصاف کے لیے عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, مگر بدقسمتی سے یہ جو عدالتی نظام ہے پاکستان کا جو 131 نمبر پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, اس میں غلط فیصلے بھی ہے, غلطیاں بھی ہے. تو ہر ادارے کو اپنی اندر دیکھنا چاہیے. جو بھی پارلیمنٹ ہے تو اس کو اپنا دیکھنا چاہیے. اگر عدالتی نظام ہے تو ان کا کام ہے کہ اس کو بہتر کریں, اس کو انصاف کو بہتر کریں. جب ججز کا تحفظ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو اچھا, میں آپ کی گفتگو میں نا حل نہیں نکلا, میں نے پھر بولا وہ روزے والی بے بسی ہے. چلے ٹھیک ہے, میں اس پہ آتا ہوں, مگر میرا ایک سوال ہے, کیونکہ یہ محض شرارت نہیں ہے خط نا, یہ باقاعدہ ایک دہشت گردی ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن سندھ کے کسی جج کو اس طرح کا خط موصول نہیں ہو رہا, شاید آن پروسیس ہو. ایک تو یہ ایک اہم سوال ہے. دوسرا یہ بتائیں سر, بے بسی تو آپ کے لہجے میں, مگر کچھ لوگ اپنی گفتار سے بھی ثابت کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب حکومت لینا نہیں چاہتے تھے, اور 16 ماہ کی حکومت کی طرح وہ بھی ہمیں زبردستی دی گئی تھی, اور یہ بھی ہمیں زبردستی ہی دی جا رہی ہے. کون کرتا آپ کے ساتھ زبردستی؟ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں سر آپ. دیکھیں ہماری پارٹی میں جب یہ الیکشن کے نتائج آئے, اس میں 2 رائے تھی پارٹی کے اندر. اس پہ پارٹی کی سینئر جو قیادت تھی, قائدین کے درمیان ایک گفتگو ہوئی, اس میں ایک ڈیبیٹ ہوا, دونوں رائے سنی گئی. آخر میں فیصلہ ہوا کہ جو حالات ہیں, جس الیکشن کے نتائج ہیں, ملک کے حالات ہیں, ہماری لیڈرشپ نے بہتر سمجھا, فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں. اور یہ مشترکہ فیصلہ ہے, اور فیصلہ ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی تنقید نہیں کر رہا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت اندر یہ بات ضرور ہوئی ہوگی, کسی کی یہ رائے تھی, کسی کی دوسری رائے تھی, مگر جب فیصلہ ہو گیا ہے, اور یہ فیصلہ قائد محترم نواز شریف صاحب نے کیا ہے, جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, اور سینئر لیڈرشپ سب نے اتفاق کر کے یہ فیصلہ اناؤنس کیا تھا. تو یہ 2 رائے ضرور اس وقت تھی, مگر اب کوئی رائے نہیں ہے. اب ساری پارٹی اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے, اور ہماری پوری جو لیڈ پارٹی ہے, ہماری حکومت ہے, اس حکومت کی کامیابی ملک کو بحران نکالنے میں, ملک سے جو کرائسس ہے اس کو ختم کرنے میں, معاشی چیلنجز کو نمٹنے کے لیے حکومت اپنا دن رات کام کر رہی ہے. وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, باقی صوبے اپنی حکومتیں جن کی ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ حکومت کیوں لی نہیں لی, یہ بحث اب ختم ہو چکی ہے. اچھا, یعنی جو کچھ فیصلے کریں میاں محمد نواز شریف صاحب کریں, تو اس کا مطلب ہے رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے, میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محسن نقوی چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. شکر کرو انہوں نے وزیر داخلہ پہ اتفاق کیا. خیر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھیں آپ سلمان اعظہ صاحب, آپ ایک بات بتاؤں, آپ نے بھی مجھ سے یہ سوال پہلے کیا تھا, آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا. جی سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے
ہمارے پنجاب کے صدر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ ایک ذاتی ہے، ان سے ایک سوال پوچھا گیا، اس کا اس نے جواب دیا